السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو ایک ایسی صورتحال ملک پہ بنتی جا رہی ہے جس کو کہ ہم شتر بے مہار ایک ایسا سماجی اور سیاسی سرگرمیوں پر مشتمل کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو کہ ایک بہت بڑی جماعت آج بھی ہے، سیاسی جماعت، اور اس میں لیڈر اگرچہ بہت سے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ اب تک وہ موجود ہیں اور حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی ان پر الزامات، اور ظاہر ہے دوسری طرف سے جو ہیں ایسی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور دوسری جو بھی اتحاد ہے پی ڈی ایم کا جو رہا، وہ بھی سارے کے سارے ایسے کتنے زیادہ ان پر کیسز ہیں کہ نظر نہیں آتا، اگر بنظر غیر ان کا طائرانہ سا نظر کیا جائے تو نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب سیاست میں موجود ہوں گے۔ ممکن ہے ان پر پابندی لگا دی جائے، جیسا کہ پہلے ہوا، نواز شریف پر پابندی لگی، ضلع وطن ہوئے، پھر آئے، اب آ چکے، پھر دوبارہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ملٹی کلرز جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی ایک حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بننے کو جا رہی ہے، جبکہ انٹرم گورنمنٹ بھی تو اسی کا ایک جو شیڈو جا رہا ہے جی۔ حالانکہ شیڈو گورنمنٹ اسے کہتے ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے، لیکن یہاں الیکشن سے پہلے شیڈو گورنمنٹ بن چکی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں خصوصاً اور پیپلز پارٹی دونوں کے درمیان جہاں پر اختلافی نوٹس اور تقاریر چل رہی ہیں، وہاں پر یہ بھی تکرار جاری ہے کہ جو ہے عمران خان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں، اور ظاہر کیسز تو چل رہے ہیں، ان کو فیور کیا جائے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ جو فیصلے لا رہی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے ان کو سول عدالتوں میں سنا جائے جی، اور وہ کورٹس جو ہیں جو ان کی ہوتی ہیں افواج پاکستان کی جو ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ نہ سنا جائے۔ تو چلے، یہ تو بحث جاری ہے، کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے حالات کو، وہ تو وقت جانتا ہے کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی حالات ایک طرف سے بگڑ رہے ہیں، اکانومی جو ہے اس ایک اگرچہ کچھ بہتر ہوئی، لیکن وہ نہیں حالات ہوئے جو کہ کبھی یا پبلک ڈیزائر یا ان کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ نہیں چل رہے۔ تو یہاں طرح طرح سے بھی لوگ اور سے آتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، بڑے بڑے اعلیٰ شخصیات ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، یہاں ایک بہت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب جو نوجوان نسل ہے، ہم تو دیکھیں نا کنزرویٹو ہو گئے، ممکن تو ہم تو ہو گئے بوڑھے پرانے، اب نوجوانوں نے ملک سنبھالنا ہے، اب نوجوانوں نے ملک کی باغ دوڑ کا ذمہ اٹھانا ہے، اور جائز اور ناجائز اور اچھے اور بھلے اس کی تمیز پبلک میں کرنی ہے، عام اور اسی نے ہی ورک کرنا ہے اور کام کرنا ہے۔ اور ہمیشہ سے ہی آتا ہے کہ یوتھ کام کرتی ہے، اور یوتھ ہی معاملات کو سمجھتی ہے، معاملہ فہمی کرتی ہے، اور اسے آگے بڑھاتی ہے اور پازیٹیو رول ادا کرتی ہے۔ لیکن آج اگر دوسری طرف دیکھا جائے، جہاں یوتھ کی اہمیت ایک طرف بہت ہے، تو دوسری طرف یوتھ جو ہے نا وہ پہلے ہی موج مستی میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی الیکشن ہوئے نہیں، موج مستی کے پروگرام پہلے ہوئے ہیں۔ آپ گروپس میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے
وہ گپ شپ چل رہی ہے، وہ گپ شپ کارنر ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق ہے. اتنا بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے الیکشن، ملک کی فائنانس پر بھی ہوتا ہے، ملک کی اکانومی پر بھی ہوتا ہے، ملک کی حالات پر بھی ہوتا ہے، سیاسی اور معاشی اور سماجی جو مضمرات اور اسبات ہوتے ہیں ان کے تحت لڑا جاتا ہے. یہ ایک سنجیدہ گفتگو اور بحث ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں تھوڑوں پر، ہوٹلوں میں آگے پیچھے نوجوان ایک غیر سنجیدہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اقبال، 9 نومبر کو ان کا تھا، علامہ اقبال شاعر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب ہے، تو ان کا یوم ولادت تھا، تو اس حوالے سے دیکھیں ان کے اشعار. ہم یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ میں کہ جی وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو انہوں نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے، اور ٹارگٹ سے مراد ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو اپنے اشعار سے انہوں نے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. اب یہاں شمشیر ثنا تو کیا کرنی ہے، فائٹ تو کیا کرنی ہے، اور کیا رستے پر ملک کو چلانا ہے اور کیا نتیجہ اس کا لانا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے جو ممکن کہ ٹھیک ہے جی سمجھ رہے ہیں آپ بہتر. تو ساتھ جو نوجوانوں کا طریقہ کار ہے، ارے بڑے معزز، آپ سے ہم لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ناانجہار ہو رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، سارے نہیں، کچھ لوگ گالیاں، گپ شپ، ترانے، بےہودہ قسم کی وہ جو سانگس وغیرہ اور افواج پاکستان کے خلاف طرح طرح سے بد اخلاق اور بھونڈے انداز میں باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ایک ایسی سماجی گراوٹ، ایک ایسا نفسیاتی جو قومی نفسیاتی اور سماجی اور نظریاتی ایک ایسا ڈائریکشن ہے جو کہ قوموں کی زندگی میں ان کو خراب اور تباہ و برباد کر دیتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ہر طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف منوپلی جا رہی ہے. کون سی منوپلی؟ اقتدار کی منوپلی، پاور کی، لسٹ آف پاور کی اور رول کی. ایک گلی محلے کوچہ شہر صوبہ پاکستان ملک پورا کوئی بھی ہے تو اس سے لے کر ریجن سے لے کر عالمی سطح تک آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کیا چاہتا ہے، اور اس کا بچہ بچونگڑا بلکہ یہ بچہ بچونگڑا ہے، لیکن کہہ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کے کیا چاہتے ہیں، پوری ورلڈ کے گرد انہوں نے ایک گھیرا تنگ کر رکھا ہے. فلسطین میں قتل عام پر بے غیرتانہ طریقے سے، بے ایمانہ طریقے سے، ظالمانہ اور سفاکانہ طریقے سے بچوں کو، حتیٰ کہ یار حالانکہ جنگ میں جو ہے نرسز، ہاسپٹل، ڈاکٹرز، ان پر حملہ آور ہونا منع ہے، ان کو کرنا، لیکن وہاں پر یہ حالات ہو چکے ہیں کہ کئی خواتین، یہودی خواتین ڈاکٹرز رو پڑیں وہ جو حالات ہیں. تو بات یہ کہ یہ تو فوج پاکستان جو ہے وہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، تو ان نے حالات سے بچا لیا. دیکھ لیا پاکستان میں جو اس وقت ستمبر، اگست، مئی سے لے کر کہ 2 مہینے پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا ایک چل رہا ہے کہ وی لاگرز کہہ رہے تھے بھاگ زندہ بھاگ پاکستان سے بھاگ جا. ایک کریز چل رہا تھا، وہ لوگ بھاگے، لوگ گئے، وہ لوگ بھی گئے جو غریب تھے، نارمل تھے، عام فیملیاں تھیں، وہ بھی گئے جو سرمایہ دار تھے. بھاگ زندہ بھاگ پاکستان سے زندہ بھاگ. اور وہ کہہ رہے تھے، ظاہر ان کی نظر ہوتی ہے حالات پر، تو وہ تو حالات اب چلے گئے فلسطین میں ہو گئے. اب فلسطین کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس نے حملہ کیا پہلے. تو کیا
یہودی کیا کر رہے ہیں جی، اسرائیل کیا کر رہا ہے وہاں پر، کہاں مسلم، کہاں اسلامی بلاکس، ٹھیک ہے، اور کہاں G9، یورپی یونین جی، اور بہت سے مختصر وقت میں بات کیسے کی جائے، وہ کہاں پر ہے، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے انسانیت، رو رہی ہے انسانیت۔ اور اس وقت میں یاد رکھیے کہ خدا کا عذاب ضرور نازل ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہی ہے کہ آج تمام طرف جو ہے مسلمان، ہر طرف، ہر ملک میں وہ رسوا ہو رہے ہیں، ان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور مسائل اور چیلنجز۔ پاکستان کو دیکھ لیں، IMF کے چنگل میں باندھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کو، جو امریکہ اور اسرائیل جو ہے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہیں کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں نوجوانوں کو، ورلڈ میں دیکھ لیں، عالم اسلام جو کئی اسلامی ممالک ہیں خصوصاً جو ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے، نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، گاڑیوں میں سفر کرنا، گاڑی چلانا لڑکیاں، خواتین، اور یہ وہ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے قوموں کی نبضوں پر ہاتھ ہوتا ہے دشمن کا، اور دشمن بہت بھاری ہے ہمارا اس وقت، بہت صحت مند ہے، کیونکہ اکانومی اس کی درست ہے۔ جب آپ وہ وقت گئے جب آپ وہ نکالتا تھا ایک سپیرا اور ڈگڈگی بجاتا تھا، ایسے ایسے کر کے ڈگڈگی بجاتا تھا، ابھی سانپ نکلا، اب نکالتے ہیں، ابھی یہ ماجون، اب وہ ماجون جو ہے طاقت کی، نہ ماجون آتی ہے نہ سانپ نکلتا ہے، لوگ طرح طریقے مختلف طرح سے اور بدحالی کا شکار ہیں، اور مختلف طرح سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ہمارے حاکم سیاسی جماعتیں ہوں یا میں اور زید بکر، وہ مجھے میرے والد کا ایک شعر مجھے یاد ہے، شاعر تھے وہ رمضان صاحب، ان کا ایک شعر مجھے بچپن میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ تو چل رہی تھی نا اس وقت لفافہ سیاست کی نئی نئی بات شروع ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ فلاں سبھی مانگتے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں، فلاں مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے، انداز مختلف ہے، لیکن بات ایسا ہی ہے کہ سبھی یہاں اس حمام میں ننگے ہیں، فلاں مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، سبھی مانگتے ہیں، فلاں مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے۔ تو اسی پر میں کروں گا، لیکن میں 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں ایک بہت دلچسپ ہمارے دوستوں میں، ظاہر ہے میرا ایک سسٹم ہے، میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں، ہماری ایک چھوٹی تنظیم بھی ہے جس میں کہ ہوتا رہتے ہیں کام، پاکستان ہمارا ہے، یعنی کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، تو اس کے تحت اور دوسری سینئر سٹیزنز ہے، اس کے ذریعے سے تو باتیں ہوتی ہیں۔ اب تو الیکشن اور عمران خان کی رہائی اور الیکشن، اس کی جیت کے ستارے ملائے جا رہے ہیں جی، نام ملائے جا رہے ہیں جی، وہ جو حروف کیا ہوتا ہے وہ ہیں جی، ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے، او جی عین کے ساتھ بے لگ گئی اور بے کے ساتھ میم لگ گیا، اگر یوں ہوتا تو ہوتا تو یہ ہوتا، جو ہیں اس طرح کے۔ جب آپ سٹارز پر، جب آپ ستاروں پر، جب آپ برجوں پر
جب آپ نجوم پر اور اس پر بحث تکرار شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے آنے والے حالات اور واقعات کو اور ذاتی زندگی کو، تو یہ ان قوموں میں اس وقت آتا ہے جب زوال پذیر ہوتا ہے سوسائٹی، اس کا سٹرکچر، اس کا انفراسٹرکچر، اس کے اداروں کی کمزوری اور ایک انارکی جیسی صورتحال، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں بے بسی جیسی کیفیت، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ برجوں، ستاروں اور علم الاعداد کی روشنی میں پھر فقراء بھی آ جاتے ہیں اور دانشور بھی آ جاتے ہیں، اور وہ بھی جی روحانیت اور اس کے پیشوا بھی نئی نئی اختراعیں نکالتے ہیں، علماء وکری وکری باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ زوال کا ایک آخری پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ ستاروں پہ کمندیں مطلب کہ وہ ان کے ذریعے سے سب بات چلتی ہے۔ اب دیکھ لیں انڈیا آج بری طرح سے ہارا پٹا، لیکن یورپ، نیوزی لینڈ وہ نہیں ہارا۔ آپ کے مقدر میں ہار ہے بھائی۔ اوکے، السلام علیکم، اللہ ہماری مدد کرے، ہم فاتح ہوں، پاکستان زندہ باد، اور پاکستان ہی اول ہے، ہمارے لیے اولیت رکھتا ہے، اس کا قیام، اس کا دوام، اس کی مضبوطی ہی سے ہم ہیں، ہماری آئندہ نسلیں ہیں، ہم تو بہت فکر مند ہیں، ہم تو جی لیے کیا ہو آگے۔ یہ ہمارے صاحب، ہمارے امام جو ہیں ان پر منحصر ہے، عاصم منیر مرزا صاحب، عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر صاحب، تو ان پر ہے نماز۔ تو ہم نے اب ادا کر لی، ہم نے شروع کر دی، ہمارے پیش امام وہ ہیں، اب پیش امام ہیں، ہمیں کدھر لے جاتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں اچھی راستے پہ لے جائیں گے، ملک کو بہتر راستے پہ لے جائیں گے، امید ہے۔ بات تو اس پر ہے پیش امام ہمارا کس طرف لے جاتا ہے، کاش ہم اعلیٰ و عرفہ راستے پر گامزن ہوں اور موجودہ آئندہ آنے والے حالات میں ملک میں ایک ایسی قیادت سامنے آئے جو پرو پاکستانی ہو، پرو ریشنلسٹ نہ ہو، نہ ڈیموکریٹک ہو، نہ وہ نیشنلسٹ ہو، نہ وہ ڈیموکریٹک ہو، نہ ریپبلکن ٹائپ ہو، پاکستانیت پر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔